बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेट्रो वन न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बेशक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। यानी ना सिर्फ ये दुनिया, इस जैसी इस कायनात में जितनी दुनियाएं बसती हैं, या इस जब आलमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया जाता है तो इसके माने ये होते हैं कि इस पूरे आलम में से या ऐसे तमाम आलमों में से सिर्फ अल्लाह ताला को निकाल कर जितनी चीज़ें हैं उन सब के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइस रहमत हैं। यानी ना सिर्फ मुसलमानों के लिए, दूसरे तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए, न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि हर किस्म की मखलूक के लिए, चाहे वह हशरातुल अर्ज़ हों, पौधे हों, दरख्त हों, ये तमाम चीज़ें, इन सब के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइस रहमत हैं। हमारी ट्रांसमिशन जिसका उन्वान ही ये रखा गया, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के अपने इस प्रोग्राम में हम ईद मिलादुन नबी के हवाले से भी बात करेंगे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह बाइस रहमत हैं तमाम आलमों के लिए, तमाम आलम यानी जितनी कायनात में इस किस्म की जितनी दुनियाएं बसती हैं उन तमाम के लिए, इस पे भी बात करेंगे। और साथ साथ नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी सिलसिला रहेगा, क्योंकि आज की ये जो हमारी ट्रांसमिशन है ये आखिरी ट्रांसमिशन है इस सिलसिले की, तो इसलिए तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे। लेकिन हमारी इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ होता है अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से। हमारे साथ मौजूद हैं क़ारी फैसल चिश्ती। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा नाज़रीन क़ारी फैसल चिश्ती से कि वो अल्लाह ताला के हुज़ूर तिलावत कुरान पाक पेश करने की सआदत हासिल करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن في هذا
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ قاری فیصل چشتی، بہت شکریہ. آپ جو ہیں وہ اتنی خوبصورت انداز میں آپ تلاوت فرما رہے تھے. ناظرین، اب الحمدللہ ہماری آج کی ان نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے کہ اپنی آج کی اس ٹرانسمیشن کو آگے بڑھائیں، جو ہمارے ساتھ یہاں مہمانان گرامی موجود ہیں ان کا آپ سے میں تعارف کرانا چاہوں گا. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ساجد ترمذی صاحب، اسلامک اسکالر ہیں، بہت خوبصورت انداز میں بات کرتے ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. جزاکم اللہ خیرہ. ناظرین، اس کے علاوہ ہماری پوری ٹرانسمیشن میں ساتھ رہے، حمد باری تعالیٰ، سلام، نعت رسول مقبول یہ پیش کرتے رہے، خوش لہن نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن سے نہ صرف ایوارڈ یافتہ ہیں بلکہ جو نعت خوانی یا حسن قرات کی محافل ہوتی ہیں ان میں منصف کے فرائض انجام دیتے ہیں. نعت کو شاعر ہیں، صاحب کلام ہیں، جناب شکیل مدنی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکیل بھائی بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور بہت اچھے نعت خواں ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، اور خوش لہن نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، جناب ریحان انور قادری صاحب. السلام علیکم. خیریت سے آپ؟ ٹھیک، بالکل. ناظرین، اس کے پہلے کہ ہم اب اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں، گفتگو کا سلسلہ شروع کریں، شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. میں نے دل سے جہاں کہا اللہ، میں نے دل سے جہاں کہا اللہ، میں نے دل سے جہاں کہا اللہ، خود بخود کام بن گیا اللہ، خود بخود کام بن گیا اللہ. تو نے جو کچھ کیا عطا اللہ، تو نے جو کچھ کیا عطا اللہ، حق ادا ہوگا ہم سے کیا اللہ، حق ادا ہوگا ہم سے کیا اللہ. شرک و الحاد سے بچے رہیے، شرک و الحاد سے بچے رہیے، ہے کہاں کوئی دوسرا اللہ، ہے کہاں کوئی دوسرا اللہ. میں نے دل سے
جہاں کہا اللہ، غمزدوں کا ہے وہ بڑا غم خار، بے سہاروں کا آسرا اللہ، بے سہاروں کا آسرا اللہ، جھوم اٹھا ہے دل شکیل حزین، جھوم اٹھا ہے دل شکیل حزین، کہہ دیا جب کسی نے یا اللہ، کہہ دیا جب کسی نے یا اللہ، میں نے دل سے جہاں کہا اللہ، خود بخود کام بن گیا اللہ، خود بخود کام بن گیا اللہ۔ بہت خوب، بہت شکریہ شکیل مدنی صاحب۔ ناظرین اسی کے ساتھ ایک وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو قصیدہ بردہ شریف پیش کیا جائے گا، کہیں نہ جائے گا، دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر، فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، انتہا علم کہتی ہے وہ ہے خیر البشر، انتہا علم کہتی ہے وہ ہے خیر البشر، جملہ مخلوقات میں رکھتے ہیں وہ شان رحم۔ So the extreme depth of our knowledge concerning to him is that he, Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, is a man like us, whereas indeed he, Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, is the best of all creations of Allah Almighty. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وكل آي أتى الرسل الكرام بها، وكل الرسل الكرام بها، فإنما اتصدت من نوره بهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، جو
the prophets alayhim salam showed, indeed they all miracles have been derived from his noor, that is light. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ قاری فیصل چشتی آپ کا. فائزہ کامران آپ کا بہت بہت شکریہ. کی بورڈ پہ ہمارے ساتھ شانی موجود تھے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, قصیدہ بردہ شریف پیش کیا گیا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے ہمارے خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, اب اپنی آج کی اس محفل میں ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, اور آج کا خاص طور پہ موضوع رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ساتھ ساتھ عید میلاد النبی. اور ہمارے ساتھ علامہ ساجد ترمیزی صاحب موجود ہیں, شکیل مدنی صاحب, ریحان انور قادری موجود ہیں. علامہ صاحب, سب سے پہلے تو آپ سے میں چاہوں گا کہ کچھ آپ الفاظ ادا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے, کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین کا لقب دے کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. جیسے کہ آپ نے پروگرام کے آغاز میں ارشاد فرمایا کہ رحمۃ للعالمین پروگرام کا عنوان ہے, اور عالمین کوئی ایک عالم نہیں ہے. ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ عالم دنیا ہے, اور ایک جس دنیا سے ہم یہاں آئے وہ عالم ارواح ہے, عالم ارواح. اور اس کے بعد جو عالم برزخ اور پھر عالم آخرت, یہ تمام کے تمام عالم ہیں. اور جتنے بھی عالم کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں, اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ آپ ان تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں جو ارشاد فرمایا, الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ, تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو پروردگار ہے تمام عالمین کے لیے. اللہ رب العزت نے اپنا خاصہ, اپنی خصوصیت بیان فرمائی کہ میں وہ رب ہوں کہ جس کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے کہ جو تمام عالمین کا رب ہے. اور پھر اپنے محبوب کا جب ذکر فرمایا تو فرمایا جہاں جہاں جس جس جگہ پر میرے رب ہونے کی ربوبیت ہے وہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. فرمایا میں عالمین کا رب ہوں تو میرا محبوب تمام عالمین کے لیے رحمت ہے. اور یہ آپ نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جانوروں کا بھی نبی بنا کر بھیجا, بے شک, نباتات کا بھی نبی بنا کر بھیجا, شجر حجر کا بھی, پتھروں کا بھی, سمندروں کا, دریاؤں کا, انسانوں کا, جنات کا, ملائکہ کا, ہر ایک کے لیے اللہ رب العزت نے نبی بنا کر بھیجا. جبھی تو ہم دیکھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جانور بھی اپنی شکایتیں لے کر آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر رحمت فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنات بھی حاضر ہوتے اور اپنی شکایتیں بیان کرتے. سرکار دو عالم یہ سلسلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک سے قبل ہی شروع ہو گیا تھا. جی عام الفیل کا وہ سال جسے ہاتھیوں کا سال کہا جاتا ہے, جب ابراہ کا لشکر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی نعوذ باللہ نیت سے آتا ہے تو اسے بھی اللہ تعالیٰ کھائے ہوئے بھس کی طرح بنا دیتا ہے. پھر آتش کدے کا بجھ جانا, پھر قیصر و کسریٰ کے محلات کا روشن ہو جانا, یہ تمام چیزیں نشانیاں ہیں. پھر خوشحالی ہے, جو قحط سالی کا سلسلہ چل رہا تھا اس سال خوشحالی آ جاتی ہے, عرب کی سرزمین سرسبز ہو جاتی ہے, لوگ خوشحال ہو جاتے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ مدینہ منورہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں بھی جو بیماریوں کا گڑھ ہوا کرتا تھا یثرب, وہ مدینہ النبی اور مدینہ منورہ کہلایا, یعنی نور اور نبی کا شہر کہلایا. تو یہ تمام چیزیں موجود ہیں. اچھا علامہ صاحب, یہاں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کچھ تنقید بھی کی جاتی ہے کہ عید میلاد النبی جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں منانا چاہیے, یا جھنڈے لہرانے پہ, ان تمام چیزوں پہ کیا فرمائیں گے سر؟
دیکھیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب جب تم پر کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت کا نزول ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کا خوب خوب چرچا کرو۔ اگر آپ پچھلے اقوام کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، پچھلے ادیان کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ بنی اسرائیل کی قوم کو دیکھ لیجئے، ان کے اوپر جب نعمتیں نازل ہوا کرتی تھی اس دن کے اندر خوشیاں مناتے تھے، اور اس کا ذکر بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر جب آسمان سے دسترخوان نازل کیا گیا تو اللہ رب العزت سے اس سے قبل دعا کی عید الاولینا و آخرنا، یا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء عید الاولینا و آخرنا، الہی ہم پہ آسمان سے دسترخوان نازل فرما تاکہ وہ ہمارے آنے والے کے لیے اور بعد والوں کے لیے عید کا دن بن جائے۔ تو ثابت ہوا جب عید کا دن کوئی نعمت نازل ہو تو وہ عید کا دن ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کے کائنات ہیں، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، وہ جس دن تشریف لے کر آئے تو یہ تو نعمت عظمیٰ ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اس دن زیادہ حقدار ہے یہ دن عید کا دن منانے کے لیے، لیکن جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس دن عید کا دن نہیں منانا چاہیے، تو سب سے پہلے تو ہمیں تاریخ میں یہ دیکھنا پڑے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوئی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیطان زندگی میں اپنے 3 مرتبہ رویا، 3 مرتبہ رویا۔ اچھا لیکن سر ایک چیز اور، آج کل سوشل میڈیا کا چونکہ زمانہ ہے، اس لیے میں چاہوں گا، ویسے یہ باتیں پہلے نہیں ڈسکس کی جاتی تھیں، لیکن چونکہ اب سوشل میڈیا پہ چیزیں وائرل ہوتی ہیں تو ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ 12 ربیع الاول جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن ہے، اور ولادت جو ہے وہ 7 یا 9 ربیع الاول ہے۔ اس صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھیے اس میں مختلف روایتیں ہیں، 9 کی بھی روایت ہے، 12 کی بھی روایت ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو اجماع کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ علماء کرام کا اتفاق ہے بالکل اس پر، 12 ربیع النور شریف کے اوپر علماء کرام کا اجماع ہے، اور یہ آپ دیکھیں کہ اس دور کے علاوہ گزشتہ ادوار میں چلے جائیں کسی دور میں اس پہ اختلاف نہیں ہوا، کسی دور میں اتنا لوگوں نے وہ نہیں کیا، 12 ربیع النور شریف مناتے تھے لوگ، لیکن اس دور میں لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ 12 ربیع النور شریف کو نہیں مناتے، آپ 9 کو منائیں، آپ 14 کو منائیں، آپ 15 کو منائیں تو صحیح، سرکار کی میلاد ہے، آپ منائیں صحیح۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ 12 کو ہی منائیں، کسی دن جس دن آپ کا دل مطمئن ہو آپ اس دن منا لیں، اس میں کوئی اعتراض والی بات ہی نہیں۔ بالکل۔ اچھا یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ اس دن لوگ جو ہیں وہ یعنی کھانے بنوا کے وہ بھی بانٹے جاتے ہیں، غریبوں میں تقسیم کی جاتے ہیں۔ اچھا بات غریبوں کی بھی نہیں ہوتی، ہر شخص یہ کھانے کھانا جو ہے نا اپنے لیے ایک بہت بڑی ایک فخر کی چیز سمجھتا ہے، یعنی ایک عقیدت مندی میں۔ میں خود بھی اگر کہیں چیزیں بٹ رہی ہوتی ہیں 12 ربیع الاول کو، میں لائن لگا کے بھی لے لیتا ہوں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، یہ تو ایک سعادت کی بات ہوتی ہے، برکت کی بات ہے، برکت کی بات ہوتی ہے۔ میٹھے کھانے بھی بنائے جا رہے ہوتے ہیں، زردہ اور اس کے علاوہ بریانی اور تمام چیزیں، کیا کہیں گے سر اس حوالے سے؟ جی بالکل، دیکھیں حکم یہ ہے کہ کھانا کھلانا یہ ایک ایسی صفت ہے جو اللہ رب العزت کو بے پناہ پسند ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگرچہ گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن کوشش یہ ہوتی کہ غریبوں کو کھانا زیادہ سے زیادہ کھلایا جائے، اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن، اس دن تو اس کا اجر و ثواب بے پناہ بڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ نعمت عظمیٰ کا نزول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی گھڑیاں ہیں، اس گھڑی کے اندر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اگر ہم جتنا صدقہ خیرات کریں گے، جتنا بانٹیں گے، جتنا غریبوں کو کھانا کھلائیں گے، اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اتنی ہی برکت برکت دے گا۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ مفتی صاحب آپ سے گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحان انور قادری۔ میں درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلدستہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ ہاں وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر
اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ یاسین و مزمل و مدثر توئی طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، یاسین و مزمل و مدثر توئی طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے کیا شان ہے ان کی جو امی لقبی ہیں، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ ریحان اکبر قادری صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ناظرین ایک وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہمارا سیگمنٹ ہوگا تقریری مقابلے کا، اسٹڈی اسکولنگ سسٹم کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ سلسلہ ہے تقریری مقابلے کا اور یہ سیگمنٹ پیش کیا جاتا ہے اسٹڈی اسکولنگ سسٹم کے تعاون سے۔ ہمارے ساتھ مفتی ساجد ترمذی صاحب موجود ہیں، اس کے علاوہ شکیل بندی صاحب تشریف فرمائیں، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اسٹڈی اسکولنگ سسٹم سے مس بشرا نے، جنہیں ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ تشریف لائیں۔ ناظرین آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی اچھی سی نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں، علیشہ کامران، ان کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ مس بشرا سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ اسٹڈی اسکولنگ سسٹم جو ہے، یہ جو کریکولم ہے، اس میں اس کے علاوہ اسلامی تعلیمات کا سلسلہ بھی رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ جو بچے تقاریر پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں تقریر پیش کرتے ہیں، کیا؟ جی ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسکول کا اسٹارٹ اپنا اسمبلی سے کریں، اور اسمبلی میں سب سے پہلے ہم پیش کرتے ہیں، پھر نعت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد مختلف موضوعات پہ تقریر ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اینتھم اور ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے ایکسٹرا کریکولم ہوتے ہیں جس میں بچوں کے لیے مختلف جیسے ہی ان کے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں بھی پارٹیسپیٹ کیا جاتا ہے، تقریروں کے لیے مختلف ان کو ٹاپکس دیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ الیکشنز ہوتے ہیں جس سے اور بچوں کا موٹیویشن ہوتا ہے، اور اس میں پھر پریفیکٹس، ہیڈ پریفیکٹس یہ سب بنائے جاتے ہیں انہی کے اپنے ہی الیکشن سے، اور جی اس طریقے سے، اور مختلف جو ان کے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں ان کو پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے تاکہ تھوڑا سا بوسٹ ہوں صرف پڑھائی، اور اس کے علاوہ جو اسلامی اسٹڈیز ہوتی ہیں وہ ان کو دی جاتی ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بچے یعنی گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں تقریری مقابلوں میں، یا انہیں گروم بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی ٹرین بھی کیا جا سکتا ہے؟ بہت سارے بچے گاڈ گفٹڈ تو ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچوں کو تھوڑا سا شارپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے اساتذہ ان کے پیچھے رہنمائی کرتے ہیں، اور اس رہنمائی سے وہ بہت زیادہ اچھی طریقے سے اس چیز کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ چھوٹے بچوں میں زیادہ محنت کی جاتی ہے لوور کلاسز کے، یا پھر تمام ہی بچوں پہ؟ آپ تمام بچوں پہ محنت کی جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ چھوٹے بچے کیونکہ بہت زیادہ شارپ مائنڈ ہوتے ہیں اور ان کا برین بالکل نیو بورن بیبی ٹائپ کا ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کے لیے ان پہ محنت کر کے ہمیں بہت اچھے رسپانس ملتے ہیں، آگے جا کے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ بالکل بالکل، چلیں آپ سے مزید گفتگو رہے گی، لیکن مقابلے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں جو ہمارے آج کے پہلے پارٹیسپینٹ ہیں، بلکہ ہماری پہلی پارٹیسپینٹ جو ہیں ایشل شہزاد، ان کو بلانا چاہوں گا۔ آئیے ایشل بیٹا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی تقریر کا آغاز شعر سے کرتی ہوں. مشکل تھے راستے آسان ہو گئے, مشکل تھے راستے آسان ہو گئے, دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم, رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم, پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جناب صدر, محترم اساتذہ اور میرے عزیز ساتھیوں, السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب خوشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے عید میلاد النبی. جناب صدر, ربیع الاول کا مہینہ تھا, صبح صادق کی پرنور گھڑی تھی جب میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. خاطب النبی نے نہ صرف اپنی والدہ کو اپنی خوشیوں سے مسرور کیا بلکہ ہر دکھ کا مارا مسکرانے لگا. ہوا ظاہر یہ ان کے نور سے نور خدا کیا ہے, ہوا ظاہر یہ ان کے نور سے نور خدا کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال پاک بھی صلی اللہ کیا ہے. مدینے کی گزرگاہوں میں چل پھر کے شرف پایا, مدینے کی گزرگاہوں میں چل پھر کے شرف پایا. یہ تو ورنہ ایک ہوا کی لہر ہے, باد صبا کیا ہے. جہاں وہ تھے فرشتے تھے نہ جبریل امین حاضر, جہاں وہ تھے فرشتے تھے نہ جبریل امین حاضر. شب معراج وہ جانے کہا کیا ہے, سنا کیا ہے. جہاں جہاں ظلمتوں اور مسائلوں نے پنجے گاڑ رکھے تھے, معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, انصاف نہ ہونے کے برابر تھا, وہاں یہ نور پہنچا اور دکھی دلوں کا سہارا بنا. رنگ و نسل کی امتیاز ختم ہوئی, خدا کی معرفت حاصل ہوئی, یہ سب آپ کے آنے سے قائم ہو سکا. میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرتی ہوں. سہارا دیا جس نے نقش قدم پہ, سہارا دیا جس نے نقش قدم پہ, اسی کی محبت اسی کے کرم سے, جس نے ہم کو اجالے پہ ڈالا, جس نے ہم کو اجالے پہ ڈالا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. شکریہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بیٹھے, تشریف رکھیں. اب میں دعوت دینا چاہوں گا کعب ہاشمی, آئیے تشریف لائیے. ارے ماشاء اللہ, یہ تو بہت ننھے منھے. آ جائیں, مائک نیچے کر لیں بیٹا. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور نیچے کر لیں بیٹا مائک. اور بس. مشکل تھے راستے آسان ہو گئے, مشکل تھے راستے آسان ہو گئے, دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم, پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. جناب صدر اور میرے عزیز ساتھیوں, السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب خوشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ربیع اول کو پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور آپ کی والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قبیلے قریش سے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے اور ان کا خیال رکھتے. ایک بار سخت عہد پڑا, کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا. یہ سارے وہی کافر تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا اور ان کو اپنے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل وقت میں بھی ان کی مدد فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے. جن کے آنے سے روشن ہوئی دو جہاں, جن کے آنے سے روشن ہوئی دو جہاں, ان کے قدموں کی برکت بلا. شکریہ. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, بہت شکریہ. اور اب کعب ہاشمی کے بعد میں دعوت دوں گا ہمارے ساتھ جو لاسٹ آج کے پارٹیسپینٹ ہیں, مقدس سلمان. مقدس سلمان آئیے. کسی کا نام اس کا تھا کسی کو لاد کہتے تھے, کسی کا نام اس کا تھا کسی کو لاد کہتے تھے. وہ بتالمین بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے. اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے, اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. محض جو بھی برائی تھی وہ ان میں پائی جاتی تھی, نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی. میرا نام مقدس سلمان ہے. میں جماعت ہشتوں میں پڑھتی ہوں, ویسٹ منسٹر پرائیویٹ اسکول میں بھی پڑھتی ہوں. میرے جناب صدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. چاند تھا لیکن بے نور سا, تارے تھے لیکن بجھے بجھے سے, آفتاب تھا لیکن ڈوبا ڈوبا سا. خزانہ بہاروں کو لوٹ کر چمن ویران کر دیا تھا کہ اچانک میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی, جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. وہ رحمت للعالمین جن کی انگلیوں سے چشمے پھوٹتے ہیں, وہ رحمت للعالمین جن پر بادل اپنا سایہ رکھتا ہے, وہ رحمت للعالمین جن کے پسینہ مبارک جس میں سے خوشبو آتی ہے, وہ رحمت للعالمین جس کی غربت عمر کو فاروق, عثمان کو غنی اور علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے.
جب آئے زمیں پر محمد ہمارے، جب آئے زمیں پر محمد ہمارے، فلک نے زمیں پر بچھائے ستارے، اٹھے سرزمیں پر عرب کنارے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اب میں ان کی شان اور کیا بیاں کروں، مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، جنت بن سور کر جس کے انتظار میں ہے، وہ تعریف کے میدان میں پتھر کھا کر بھی دعا کرنے والا، اپنے چچا امیر حمزہ کے قاتل کو معاف کرنے والا، میرا رب جو اس کی زلفوں کی قسمیں اٹھائے واللیل اذا سجا، جس کے شہر میں قسمیں اٹھائے وہاد البلد الامین، میرا رب کبھی اسے حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی مدثر کہے، کبھی مزمل کہے، کبھی یاسین کہے۔ رحمت للعالمین کی امت کو درد میں روتا دیکھتی ہوں، پر افسوس اس کی امت کافروں میں کٹی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں نفرت بھری ہوئی ہے۔ اس رحمت للعالمین کی امت کو ایک ہونا ہوگا، جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش ہم سب مل جائیں نام محمد کے سبب، کاش ہم سب مل جائیں نام محمد کے سبب۔ شکریہ۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ اب شکیل بھائی آپ سے جاننا چاہوں گا کس کو آپ بیٹا تشریف رکھیں؟ ایشال، ٹھیک ہے ایشال، وہ ٹھیک ہے جی، یہ سیکنڈ ہے، فرسٹ کو ہم انعام دینا چاہیں گے۔ شکیل بھائی مائک میں بتا دیجیے گا۔ ہاں ایشال، ایشال صاحبہ جو ہیں انہوں نے اول پوزیشن ایشال شہزاد، عیشا شہزاد صاحبہ نے اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ یہ اچھا مزیدار حلیم کی جانب سے شکیل بھائی میں چاہوں گا کہ آپ اور مفتی صاحب جو ہیں یہ ان کو جی مزیدار حلیم کی جانب سے گفٹ ہیمپر ہے، یہ ایشال کے ساتھ جائے گا۔ ایشال ماشاءاللہ بیٹا بہت بہت مبارک۔ ٹھیک ہے، بیٹھیں تشریف رکھیں۔ اب ہمارے ساتھ جو آج کی نعت خواں موجود ہیں علیشہ کامران، میں ان سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے۔ شکریہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے نعت خواں یعنی نعت خوانی کی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اب چونکہ ہماری ٹرانسمیشن اپنے آخری مراحل میں، مفتی صاحب آپ سے میں چاہوں گا کہ آج کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل، پیغام یہی ہے جیسے کہ بچوں نے تقریر مقابلے کے دوران بھی پیغام دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے پوری زندگی روتے رہے اور رب ذوالجلال سے استغفار فرماتے رہے کہ پروردگار عالم میری امت کو بخش دے۔ تو ہمیں بحیثیت مسلمان یہ چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا کر اور جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم برائیوں سے دور رہیں، اچھائیوں کو اپنائیں اور آپس میں مل جل کے رہیں، پیار بانٹیں ایک دوسرے کے ساتھ، نفرتیں دلوں سے نکال دیں اور اچھائی کو اچھائی اور برائی کو برائی سمجھ کر برائی کو ترک کریں اور اچھائی کو اپنائیں۔ واہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پیغام دیا۔ ناظرین، ہماری اس ٹرانسمیشن کا مقصد بھی یہی رہا، اگر ایک شخص بھی
جسے آگاہی ہو جاتی ہے، جو روشنی حاصل کر لیتا ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو ہم سمجھیں گے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ بولنے میں، بتانے میں، بیان کرنے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں آپ لوگوں سے درگزر کی درخواست کروں گا، اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ بہرحال ہماری آج کی ٹرانسمیشن اس کا اختتام ہے۔ یہاں شکیل مدنی صاحب سے میں درخواست کرنا چاہوں گا، بلکہ اس سے پہلے سب کا شکریہ بھی ادا کروں گا، مس بشرا کا، علامہ صاحب کا اور تمام لوگوں کا جو لوگ اس ٹرانسمیشن میں شریک رہے، چاہے کیمرے کے پیچھے رہے یا کیمرے کے سامنے موجود رہے۔ بہرحال شکیل بھائی آپ سے درخواست ہے سلام پیش کریں، اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ نشریات، بلکہ یہ جو سلسلہ تھا، یہ آج اختتام پر پہنچے گی۔ حضور آپ کے لیے سلام ہے، سلام ہے، حضور آپ کے لیے سلام ہے، سلام ہے، یہ کائنات آپ کی غلام ہے، غلام ہے، میں کیا بتاؤں عظمتیں میرے نبی کی دوستو، بلند سے بلند تر مقام ہے، مقام ہے، وہ فکر و فن کی روشنی، کمال علم و آگہی، وہ نور حق، وہ رحمت تمام ہے، تمام ہے، چراغ علم لے کے تم جہاں میں روشنی کرو، سنو شہ امم کا یہ پیام ہے، پیام ہے، حضور آپ کے لیے شکیل جو ادا ہوا حضور کی زبان سے، خدا لم یزل کا وہ کلام ہے، کلام ہے، حضور آپ کے لیے سلام ہے، سلام ہے، یہ کائنات آپ کی غلام ہے، غلام